بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں اپنے ان تمام احباب سے جو ساتھ طبیہ کالج سے منسلک ہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہماری ایک ایسی کاوش ہے جسے ہم نے تن تنہا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جن احباب کو اس میں شامل مشورہ کیا گیا الحمدللہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں ہر طرح سے تعاون کا یقین دلایا۔ بنیادی طور پر ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ طب نبوی اس سے جس انداز میں استعمال کیا گیا یا جس انداز میں لوگوں نے اسے اس کے ساتھ برتاؤ کیا گیا وہ ایک بہت دکھ بھری کہانی ہے۔ مثلا دیکھیں نا، مسلمانوں نے ہمیشہ اسلام سے فائدہ لیا، لیکن اسلام کو فائدہ دینے کے بجائے اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہی کچھ طب نبوی کے ساتھ ہوا۔ ہم نے اس کو بنیادی طور پر ایک فن کے طور پر مذہبی اعتبار سے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے توسط سے اللہ رب العزت سے جو چیز ہمیں مہیا ہوئی، جو ہمیں تحفتاً دی گئی، اور جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے مضبوط نگہبان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کا پہلا ہی لفظ یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو اس میں انسانی صحت کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے، انسانی معاملات کے حوالے سے جو احکامات، جو فرامین اور جو باتیں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں یہ کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ ہر چیز اس میں موجود ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں چھوڑی گئی ہو۔ اب ہے کہاں، یہ تو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ہم نے اسی چیز کے بارے میں یہ قدم اٹھایا ہے، اور ہم یہ چیز چاہتے ہیں کہ یہ جو قطرہ ہے دریا یا سمندر ہونے تک، اس میں نسلیں بیتیں گی، میرے اکیلے کی کیا اوقات ہے۔ بہرحال میرا جو کام تھا وہ شروع کر دیا ہے۔ اب آپ لوگ میرے قوت بازو ہیں، میرے ہم جلیس ہیں، اور میرے ساتھ چلنے والے ہیں، میرے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ حصہ ہے جسے قرآن نے کہیں تراب کا لفظ دیا، کہیں تین کا لفظ دیا، اور کہیں سلسال کہا، اور کہیں جو ہے مختلف نام دیے، مثلا جیسے تراب یعنی خشک مٹی، ارض عام مٹی، تین گیلی مٹی جو چھپڑوں میں ہوتی ہے نا، جس کا رنگ سہ ماہر ہوتا ہے، وہ تین لازم جو چپچپی مٹی ہوتی ہے، چپچپی یعنی اسے ہاتھ میں لے تو وہ چکناہٹ کی وجہ سے پھسلنے لگے۔ ہماری مسموم بدبودار مٹی، اس بدبودار مٹی کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جن کے علاقوں میں قدرتی طور پر جہاں پانی بھر جاتا ہے برسات کا، وہ عرصے تک کھڑا رہتا ہے، وہاں جڑی بوٹیاں بھی نکلتی ہیں، وہاں ہر چیز ہوتی ہے، پھر اس کا ایک رنگ بدل جاتا ہے، وہ سیاہ مائل ہو جاتا ہے، اسے ہماری مسموم کہتے ہیں۔ اور ایک سلسال، سلسال کہتے ہیں ایسی مٹی کا ٹھیکرا جسے پکایا گیا ہو، جیسے کمہار گھڑا پکاتا ہے، وہ جو بجتا ہے نا، جب اسے ہاتھ سے مارا جائے، انگلی سے ٹھوکا جائے تو اس سے ایک آواز آتی ہے، اسے سلسال کہتے ہیں۔ اور یہ جو مثلا 7 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ بات کی حد تک ان میں ماں شریک نہیں ہے، یعنی تراب، ارض، تین، ہوائی مسموم، سلسال وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں اس کی یہ ہے کہ سورہ طارق میں ایک بات ہے من بین الصلب والترائب، کہ اللہ نے یہ پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلے ہوئے پانی سے اسے پیدا کیا ہے، اور اس میں اپنی قدرت چھپی ہے۔ اللہ بار بار یہ چیز فرماتا ہے، اچھا یار اپنی پیدائش کو تو دیکھو، اپنے معاملات کو تو دیکھو، تمہیں کس چیز سے پیدا کیا گیا، تمہیں کیسے پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو ایک بے حقیقت قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، ہم نے اسے انسان بنا دیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، ایک ذلیل پانی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں۔ افرائیتم ما تمنون، اچھا تم بتاؤ جو یہ قطرہ تم ٹپکاتے ہو یا تم ٹپکاتے ہو، ام نحن الخالقون، یا ہم اس سے پیدا کرتے ہیں۔
یہ اللہ نے ایک تخاطب کیا ہے۔ ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں دو